بجٹ باس میں خوش آمدید۔ اگر کوئی واقعی پیسے، کامیابی اور کاروبار کی نفسیات کو گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بالکل، کیونکہ یہاں ہم صرف پیسہ کمانے کی بات نہیں کرتے بلکہ اسے اصل میں سمجھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ صحیح کہا، اور یہ ہماری اس ڈیپ ڈائیو کا پہلا حصہ ہے۔ یہاں ہم بات کریں گے کہ ملینئر مائنڈ اصل میں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ بس زیادہ کماتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی اصل فرق ان کی سوچ میں ہوتا ہے۔ ملینئرز اپنی زندگی کو ایک بیلنس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی خود کو محروم رکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، وہ جانتے ہیں کہ پیسہ ان کا غلام ہے، وہ پیسے کے غلام نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی خیال کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر تھامس جے سٹینلی کی مشہور تحقیق اور ان کی کتاب دی ملینئر مائنڈ کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ اور یہ دیکھنے والے ہیں کہ کیوں زیادہ تر لوگ چاہے وہ کتنا ہی کما لیں مالی آزادی حاصل نہیں کر پاتے۔ اچھا، سب سے پہلی الجھن جو سامنے آتی ہے وہ آمدنی اور دولت کا فرق ہے، یعنی انکم اور ویلتھ۔ ہم لوگ اکثر ان دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی شخص سالانہ لاکھوں ڈالر کما رہا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اس کے پاس کیش فلو اچھا ہے۔ رائٹ۔ یہ اس بات کا ثبوت بالکل نہیں کہ وہ امیر ہے۔ ڈاکٹر سٹینلی کی تحقیق نے ایسے لوگوں کو انکم سٹیٹمنٹ ایفلوئنٹ کا نام دیا ہے۔ اچھا، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آمدنی آسمان کو چھو رہی ہوتی ہے، لیکن ان کا لائف سٹائل اور خرچے اس آمدنی کو پوری طرح نگل جاتے ہیں۔ بالکل وہی۔ ان میں اکثر ٹاپ لیول ایگزیکٹوز، ڈاکٹرز یا لائرز شامل ہوتے ہیں۔ ان کے پاس مہنگے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان پر بینک کا بھاری قرض ہوتا ہے۔ یعنی دکھنے میں امیر پر بچت نہ ہونے کے برابر۔ صحیح کہا، ان کے اصل اثاثے یا ایسٹس صفر ہوتے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک بڑی بالٹی ہو جس میں بہت سارا پانی، یعنی ان کی انکم تیزی سے آ رہا ہو، لیکن اس کے پیندے میں بہت بڑے سوراخ ہوں۔ سوراخ سے آپ کی مراد خرچ اور قرض ہے؟ ہاں بالکل۔ اور دوسری طرف جو اصل ملینئر ہیں وہ ایک چھوٹی بالٹی کی طرح ہیں جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، وہ پانی جمع کر رہی ہے۔ بہت اعلیٰ مثال ہے۔ ان لوگوں کو تحقیق میں بیلنس شیٹ ایفلوئنٹ کہا گیا ہے۔ بیلنس شیٹ ایفلوئنٹ؟ اچھا، ان کی بیلنس شیٹ مضبوط ہوتی ہے؟ صحیح پکڑا آپ نے۔ ان کے اثاثے ان کی لائبلٹی سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ لگژری دکھانے کے بجائے اصل ویلتھ بنانے پر فوکس کرتے ہیں۔ واو، تو یہ لوگ سوسائٹی میں الگ ہی نظر آتے ہوں گے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ بظاہر یہ بالکل عام سے لگتے ہیں۔ اور ایک اور حیران انگیز فیکٹ سنیے۔ ہاں بتائیں۔ امریکہ کے صرف 4.9% گھرانے اصل ملینئرز ہیں، اور یہ لوگ نئے، ٹرینڈی یا انتہائی مہنگے علاقوں میں نہیں رہتے۔ ویٹ، واقعی؟ تو وہ رہتے کہاں ہیں پھر؟ ان کی اکثریت 1940 اور 1950 کی دہائی میں بننے والے پرانے، مضبوط اور معیاری علاقوں میں رہتی ہے۔ اچھا، مطلب انہیں نئے ایریاز کا شوق نہیں؟ نہیں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ان کے پڑوسی ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ بینکس کو اپنی آمدنی کے سٹیٹمنٹس دکھا کر متاثر نہیں کرتے۔ صحیح، ان کی توجہ اس پر ہوتی ہے کہ قرض کم ہو اور اثاثے بڑھتے رہیں۔ بالکل۔ لیکن اس سب میں ایک چبھنے والی حقیقت بھی تو ہے۔ جب ہم ان انکم سٹیٹمنٹ ایفلوئنٹ لوگوں کی بات کرتے ہیں جو اپنی آمدنی کو ایک دکھاوے کی زندگی میں جھونک دیتے ہیں، تو وہ سارا پیسہ آخر میں کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھا ان مالیاتی اداروں اور بینکس کے پاس جاتا ہے جو انہیں قرض دیتے ہیں۔ اور یہیں سے اس غلامی کا آغاز ہوتا ہے جسے دا کریڈٹ ٹریپ یا قرض کا جال کہا جاتا ہے۔ جو لوگ قرض پر جیتے ہیں وہ اصل میں آزاد نہیں ہوتے، رائٹ؟ نہیں، جب آپ کی زندگی کریڈٹ پر چل رہی ہو تو فیصلے انسان خود نہیں کرتا، بلکہ بینکس اور وہ ادارے زندگی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کی کوئی ایسی مثال ہے کتاب میں جو اس ٹریپ کو واقعی واضح کر سکے؟ ہاں، اس بات کو ٹھیک طرح سے محسوس کرنے کے لیے جین کی کہانی بہت زبردست ہے۔ او، جین والی کہانی، وہ جو ایک سیلویج بزنس چلاتا تھا؟ ہاں وہی، یعنی وہ ایسی پراپرٹیز خریدتا تھا جو دیوالیہ ہو چکی ہوں۔ تو ایک دفعہ جین نے 68 گھروں اور کمرشل پراپرٹیز کی ایک بڑی ڈیل کلوز کی۔ 68 گھر؟ یہ تو واقعی بہت بڑی ڈیل ہے۔ بہت بڑی۔ تو جب ڈیل مکمل ہو گئی تو جس بینک کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا اس کے سینئر کریڈٹ آفیسر نے
उस जीन को अपने टॉप फ्लोर ऑफिस की बड़ी खिड़की के पास बुलाया। अच्छा। उस ऑफिसर ने शहर की चमकती हुई बिल्डिंग्स, दुकानों और घरों की तरफ हाथ से इशारा किया और जीन से एक ऐसी बात कही जो किसी की भी नींद उड़ा सकती है। ऐसा क्या कहा उसने? उसने कहा, देखो जीन, हम यानी लेंडर्स इस सब के मालिक हैं। ये जो तुम बोरोअर्स हो, जो बाहर लोग इतनी मेहनत से कारोबार चला रहे हैं, तुम लोग दरअसल सिर्फ हमारे लिए इस सिस्टम को चलाते हो। बाप रे, ये सुनकर तो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस कहानी ने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को नंगा कर दिया है। सही कहा आपने। इसका मतलब तो ये हुआ कि बड़ी कोठियों में रहने वाले और महंगी गाड़ियां चलाने वाले लोग असल में अपने कर्ज देने वालों के वेल ड्रेस्ड मुलाजिम हैं। बिल्कुल। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अपने लेंडर्स को मजीद अमीर बना सकें। उन्होंने अपनी आज़ादी किसी और के हाथ में दे दी होती है, सिर्फ सोसाइटी में एक फेक इमेज मेंटेन करने के लिए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो अमीर लोग पैसे को अपना खुदा नहीं बनाते। किताब में एक सेल्फ मेड मिलियनर का कॉल है। क्या कॉल है? उसने कहा था कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि पैसा खुदा नहीं, इंसान को पैसे को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि पैसा इंसान को कंट्रोल करे। ये बहुत अहम असूल है। कम खर्च करो, कर्ज से दूर रहो और पैसे को कंट्रोल करो। हाँ, और कर्ज से दूर रहने का मतलब माली गुलामी से दूर रहना है। तो यहाँ पर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, कर्ज की इस गुलामी से बचने के लिए ये मिलियनेयर्स आखिर अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करते क्या है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि मीडिया और फिल्मों में तो इन्हें प्राइवेट जेट्स में घूमते और पैसा उड़ाते दिखाया जाता है। हाँ, हमारी सोसाइटी में ख्याली मिलियनेयर्स का इमेज तो यही है। लेकिन असल मिलियनेयर्स के बारे में तहकीक के हकाइक इंतहाई हैरानकुन है। ये लोग अपने घर को बिल्कुल एक प्रोडक्टिवली रन बिजनेस की तरह चलाते हैं। एक बिजनेस की तरह? मतलब वो आम आदत क्या है उनकी? मसलन 70% मिलियनेयर्स नए जूते खरीदने के बजाय अपने पुराने जूतों को ठीक या रीसोल करवाते हैं। है वाकई? हाँ, और 48% नया फर्नीचर खरीदने के बजाय पुराने को रीफिनिश या रीअपहोल्स्टर करवाते हैं। ओह वाओ, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। और सुनिए, 71% लोग ग्रोसरी खरीदने से पहले बाकायदा लिस्ट बनाते हैं और 49% लोग डिस्काउंट कूपन्स इस्तेमाल करते हैं। वेट, डिस्काउंट कूपन्स? अगर कोई शख्स सालाना $7 लाख कमा रहा है तो वो 50 सेंट के कूपन के लिए अपना वक्त क्यों ज़ाया करेगा? मैथमेटिकली तो ये एक बेवकूफ़ी लगती है। क्या ये उसके वक्त की तौहीन नहीं? बज़ाहिर लगता है कि ये वक्त का ज़ाया है, लेकिन देखें यहाँ मैथमेटिक्स नहीं बल्कि साइकोलॉजी काम कर रही है। साइकोलॉजी? वो कैसे? जब एक मिलियनेयर ग्रोसरी की लिस्ट बनाता है या कूपन्स काट रहा होता है तो वो सिर्फ 50 सेंट नहीं बचा रहा होता। ये एक किस्म की अमली तरबियत है। अच्छा, खुद की और अपने बच्चों की? बिल्कुल। कूपन काटना बच्चों को सिखाता है कि पैसे की हिफाजत कैसे करनी है और अंधी खरीदारी यानी कंज्यूमरिज्म से कैसे बचना है। ये इम्पल्स कंट्रोल की ट्रेनिंग है, राइट? ये पॉइंट वाकई गहरी तवज्जो चाहता है। दिमाग का वही हिस्सा जो ग्रोसरी स्टोर में एक गैर ज़रूरी चॉकलेट बार खरीदने से रोकता है, सही पकड़ा आपने। वही हिस्सा स्टॉक मार्केट में पैनिक के वक्त इमोशनल सेलिंग करने से भी रोकता है। ये छोटी आदत उनकी जहनी मजबूती की जिम है। हाँ, और वो लोग जानते हैं कि छोटी छोटी बचतों को अगर मुसलसल इन्वेस्ट किया जाए तो कंपाउंडिंग के जरिए वो सारी जिंदगी में $5 लाख से भी ज्यादा की रकम बन सकती है। ये पैदावारी जहनियत वाकई ताकतवर है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए एक और आम सोच पर बात करते हैं। लोग समझते हैं कि बड़ा पैसा बनाने के लिए किस्मत या लॉटरी का होना जरूरी है, लेकिन तहकीक बताती है कि सिर्फ 12% मिलियनेयर्स अपनी कामयाबी को किस्मत का नतीजा मानते हैं। सिर्फ 12%? हाँ, बाकी सब इसे अपनी मेहनत और फैसलों का नतीजा समझते हैं। आम लोग लॉटरी पर यकीन रखते हैं, लेकिन मिलियनेयर्स जानते हैं कि लॉटरी वक्त का ज़ाया है। इसमें किताब ने कोई हिसाब भी तो दिया था ना? बिल्कुल दिया था। अगर एक मिलियनेयर की आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाए तो उनका 1 घंटा $300 का होता है। ठीक है। तो साल में 8.7 घंटे लॉटरी खरीदने में ज़ाया करने का मतलब है $2600 का नुकसान। अगर यही पैसा बिजनेस में लगाया जाए तो लाखों बन सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर वो लॉटरी टिकट नहीं खरीदते तो क्या अपना बिजनेस शुरू करना भी एक किस्म का जुआ नहीं है? नई बिजनेसेस भी तो डूब जाती हैं। ये एक बहुत अहम सवाल पैदा करता है। देखें,
لاٹری کا خیال اس بنیاد پر قائم ہے کہ انسان خود کچھ نہیں کر سکتا، اسے بس معجزے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اسے سائیکالوجی میں ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی سب کچھ باہر کی طاقتوں پر چھوڑ دینا۔ صحیح۔ جبکہ ملینئرز انٹرنل لوکس آف کنٹرول پر یقین رکھتے ہیں۔ لاٹری میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں، نتیجہ کمپلیٹلی رینڈم ہے۔ ہاں، وہاں آپ کچھ بدل نہیں سکتے۔ جبکہ اپنے کاروبار میں آپ کی محنت، مارکیٹ کا تجزیہ اور لگن نتیجہ طے کرتے ہیں۔ وہ فائنینشیل رسک لیتے ہیں لیکن جوا نہیں کھیلتے، وہ کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں۔ یعنی وہ رسک لیتے ہیں لیکن اس جگہ جہاں ان کا سٹیئرنگ ویل پر ہاتھ ہو، جہاں ان کا اپنا کنٹرول ہو۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، اس بزنس رسک سے جڑا ایک اور خیال ہے جس پر مجھے آپ سے پوچھنا تھا۔ ضرور پوچھیے۔ عام طور پر سوسائٹی میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اپنا کاروبار چلانے اور بڑی امپائر کھڑی کرنے کے لیے انسان کو پیدائشی طور پر انتہائی ذہین ہونا چاہیے، یعنی انٹلیکچولی گفٹڈ ہونا ضروری ہے۔ ہاں، ہمارا تعلیمی نظام بھی یہی بتاتا ہے کہ جو اسکول میں ٹاپ سٹوڈنٹس یا اے گریڈرز ہوں گے وہی آگے جا کر سوسائٹی کو لیڈ کریں گے۔ لیکن تحقیق ایک بالکل مختلف کہانی سناتی ہے۔ اکثر ملینئرز اسکول میں ٹاپ سٹوڈنٹس نہیں تھے۔ ویٹ، سچ میں؟ ہاں، اور انہوں نے کبھی SAT ایگزام میں 1400 سے اوپر سکور نہیں کیا تھا۔ یہ تو بہت حیرت کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے اتنی بڑی کامیابیاں کیسے حاصل کیں؟ بہت سے ملینئرز کو تو اسکول میں ڈم رو یعنی بے وقوفوں کی قطار میں بٹھایا گیا تھا۔ ڈم رو؟ یہ تو کسی بچے کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ ہاں، کتاب میں مسٹر پیٹرک کی مثال ہے جنہیں ان کی ٹیچر سسٹر ایلین نے اسی ڈم رو میں جج کیا تھا۔ اوہ، یعنی انہیں لگاتار یہ احساس دلایا گیا کہ وہ کبھی کسی اچھی فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بالکل، لیکن ان تنقیدی رویوں نے انہیں مایوس نہیں کیا، بلکہ ان کے اندر ایک مینٹل آرمر پلیٹ یا ذہنی زرہ پیدا کر دی۔ ذہنی زرہ؟ یعنی انہوں نے تنقید کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ یہ تو ویسا ہی ہے کہ دھوپ میں تپ کر اور ہتھوڑے کی ضرب کھا کر لوہا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ جب بڑی کارپوریشنز نے انہیں نوکری نہیں دی کیونکہ ان کے گریڈز اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے خود کو ہی نوکری پر رکھ لیا۔ مطلب وہ سیلف امپلائڈ ہو گئے۔ انہوں نے دوسروں کی ریجیکشن کو اپنے لیے راستہ بنا لیا۔ ہاں، انہوں نے اپنی کامن سینس اور کریٹیوٹی سے ایسی جگہ تلاش کی، ایسی نیچ ڈھونڈی جہاں منافع زیادہ تھا۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسکول کی رپورٹ کارڈ انسان کے بینک اکاؤنٹ کی گارنٹی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، اصل چیز ڈسپلن، لوگوں کے ساتھ مل کر چلنا اور اپنی قابلیت کے مطابق صحیح پیشہ چننا ہے۔ تو اس حصے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ پہلی بات، امیر بننے کے لیے مائنڈ سیٹ بدلنا ضروری ہے، یعنی انکم سٹیٹمنٹ ایفلوئنٹ سے بیلنس شیٹ ایفلوئنٹ بننا۔ صحیح۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ قرض سے آزادی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہاں، اور تیسرا یہ کہ دکھاوے کی بجائے اصل دولت بنانے پر فوکس کرنا چاہیے، اپنے کاروبار پر دھیان دینا چاہیے۔ بالکل، یہی اصل کامیابی کے عناصر ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو آج ہی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، کیا ہم پیسے کو کنٹرول کرتے ہیں یا پیسہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا اور ضروری سوال ہے۔ اور جانے سے پہلے ایک اور دلچسپ خیال جو پہلے ہم نے ڈسکس نہیں کیا، آج کے اس کنزیومر سوسائٹی میں جہاں ہر کوئی ڈیزائنر کپڑے اور مہنگی گاڑیاں دکھانے کی دوڑ میں لگا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ سچی دولت کی سب سے بڑی پہچان بالکل عام اور سادہ نظر آنا ہو؟ نہ چلے کہ آپ کتنے امیر ہیں۔ اسے ہی تو اسٹیلتھ ویلتھ کہتے ہیں۔ خیر، اگلے حصے میں اس تجزیے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان اصل فیکٹرز پر بات کی جائے گی جو کسی کو واقعی ملینئر بناتے ہیں۔ لیکن آج کے لیے اس ٹریڈ مل اور قرض کے جال کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ کیا دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا کالج کا گریڈ بس اوسط درجے کا ہوتا ہے؟ مطلب کیا یہ ممکن ہے کہ جن طالب علموں کو ان کے اساتذہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے، وہی آج دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں چلا رہے ہوں؟ ہاں، یعنی یہ سن کر تھوڑا عجیب لگتا ہے نا، کیونکہ عام طور پر جب ہم دولت مندی اور کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک خاص قسم کا خاکہ ابھرتا ہے۔ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کوئی پیدائشی ذہانت چاہیے یا پھر بہترین تعلیمی اداروں کی ڈگریاں اور شاید قسمت کا ایک بہت بڑا ہاتھ درکار ہے۔
اور یہی وہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمارے تعلیمی نظام اور معاشرے نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ کامیابی بس ایک سیدھی لکیر ہے جس میں ڈگریوں کا ہونا لازمی شرط ہے۔ صحیح۔ ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا اسے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے دوسرے حصے میں ہمارا مشن یہی ہے کہ ان اصل حقائق اور فیکٹرز کو بے نقاب کیا جائے جو واقعی کسی انسان کو امیر بناتے ہیں۔ اور اگر کامیابی کا تعلق پیدائشی ذہانت یا قسمت سے نہیں ہے تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سی ٹھوس وجوہات ہیں جو ان کروڑ پتی افراد کو باقی دنیا سے الگ کرتی ہیں۔ بالکل، تو ذرائع اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا، مصنف نے کتاب دی ملینئر مائنڈ کے لیے کروڑ پتی افراد کے سامنے کامیابی کے 30 مختلف عوامل رکھے اور ان سے پوچھا کہ ان کی کامیابی کی بنیاد کیا ہے۔ 30 عوامل؟ یہ تو کافی لمبی لسٹ ہے۔ ہاں، لیکن حیرت انگیز طور پر ان لوگوں نے جن 5 بنیادی اصولوں کو سب سے اوپر رکھا ان میں کوئی بھی چیز پیدائشی ٹیلنٹ سے تعلق نہیں رکھتی۔ واہ، تو وہ 5 اصول ہیں کیا؟ میں بتاتی ہوں۔ پہلا ہے انٹیگریٹی، یعنی ایمانداری اور سب کے ساتھ سچا رہنا۔ دوسرا ہے ڈسپلن، یعنی خود پر کنٹرول۔ بالکل۔ تیسرے نمبر پر ہیں سوشل سکلز، یعنی لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا۔ چوتھے پر ایک سپورٹیو اسپاؤس کا ہونا، یعنی ایک ایسا لائف پارٹنر جو مالی اور جذباتی طور پر آپ کے ساتھ ہو۔ صحیح۔ اور پانچواں؟ اور 5ویں نمبر پر ہے ہارڈ ورک، یعنی دوسروں سے کہیں زیادہ محنت کرنا۔ ایک سیکنڈ، مجھے یہاں تھوڑا سا رکنے دیں۔ اس فہرست میں قسمت یعنی لک کہاں ہے؟ مطلب ہم تو ہمیشہ اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس تو بس صحیح وقت پر موقع آ گیا اور وہ امیر ہو گیا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ان 30 عوامل کی فہرست میں قسمت کا نمبر 27واں ہے۔ 27واں؟ کیا واقعی؟ ہاں، یعنی یہ لوگ کامیابی کو کسی اندھے اتفاق یا لاٹری کا نتیجہ بالکل نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک راتوں رات ملنے والی کامیابی دراصل سالوں کی محنت کا دوسرا نام ہے۔ تو مطلب کامیابی کو محض قسمت سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بغیر کسی ٹریننگ کے میراتھن دوڑ جیتنے کی امید رکھے۔ بالکل۔ اور جب کوئی دوسرا شخص مہینوں کی سخت ٹریننگ کے بعد وہ دوڑ جیت جائے تو دیکھنے والے کہہ دیں کہ یار اس کا تو بس آج دن اچھا تھا، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ ہم دراصل اس کی سالوں کی محنت کو ایک لفظ کے پیچھے چھپا دیتے ہیں۔ ہاں، تاکہ خود کو تسلی دے سکیں۔ لیکن اگر ہم ان 5 اصولوں پر واپس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ ایمانداری سب سے اوپر ہے۔ ہاں، اور یہی مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ بزنس کی دنیا میں تو چالاکی چلتی ہے، ایمانداری کو ٹاپ پر کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ ذرائع کے مطابق معاشی نظام کا سارا ڈھانچہ بھروسے پر کھڑا ہے۔ جب لوگ اپنا پیسہ یا اپنے اثاثے کسی کے حوالے کرتے ہیں تو وہ صرف اس کی ساکھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس حوالے سے ذرائع میں ڈاکٹر رابرٹ کی ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمانداری محض ایک اخلاقی قدر نہیں بلکہ ایک کٹر معاشی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر رابرٹ کی کہانی، ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اچھا، تو ڈاکٹر رابرٹ ایک انتہائی کامیاب فزیشین تھے۔ ان کا کلینک بہت شاندار چل رہا تھا اور وہ بہت منافع کما رہے تھے۔ بظاہر ایک مکمل کروڑ پتی کی زندگی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب انہوں نے اپنی ایمانداری پر سمجھوتا کیا۔ انہوں نے اپنے ہی کلینک کے اسٹاف کے ساتھ غیر اخلاقی تعلقات قائم کیے۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ بالکل، اور جب یہ حقیقت سامنے آئی تو سب سے پہلا نقصان ان کی ذاتی زندگی میں ہوا۔ ان کی بیوی نے طلاق لے لی جس کے نتیجے میں ان کی آدھی دولت چلی گئی۔ ظاہر ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ لیکن بات صرف وہاں ختم نہیں ہوئی۔ کلینک کا بھروسے والا ماحول تباہ ہو گیا۔ ان کے سب سے قابل ملازمین کام چھوڑ گئے، مریضوں کا اعتماد ٹوٹ گیا اور بالآخر ان کا وہ کامیاب کلینک دیوالیہ ہو گیا۔ واہ، یعنی انہوں نے صرف اپنی اخلاقیات نہیں کھوئیں بلکہ بھروسے کا وہ نیٹ ورک توڑ دیا جس پر ان کی دولت کھڑی تھی۔ ہاں، انہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ دولت کا براہ راست تعلق بھروسے سے ہے۔ اور آپ نے فہرست میں چوتھے نمبر پر جس چیز کا ذکر کیا تھا، ایک معاون شریک حیات ڈاکٹر رابرٹ کی کہانی، اس کی اہمیت کو بھی بتاتی ہے۔ بالکل بتاتی ہے۔ ہم تو اسے صرف ایک خاندانی معاملہ سمجھتے ہیں، لیکن مالی کامیابی میں ایک لائف پارٹنر کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کاروبار شروع کرنا اور اسے چلانا ایک انتہائی دباؤ والا عمل ہے۔
اس میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں بڑے معاشی خطرات مول لینے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اگر گھر میں ایک ایسا پارٹنر ہو جو ہر خطرے پر گھبرا جائے یا جس کی خرچ کرنے کی عادتیں آپ کی بچت سے الگ ہوں، تو آپ کبھی وہ ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتے جو بڑے فیصلے کرنے کے لیے چاہیے۔ طلاق دولت کو تباہ کرنے والے سب سے بڑے عوامل میں سے ایک ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایمانداری، خود پر کنٹرول اور ایک مستحکم گھریلو زندگی بنیاد فراہم کرتے ہیں، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ایماندار بھی ہیں اور محنتی بھی، پھر بھی وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ صرف اچھے انسان ہونے سے تو بینک بیلنس نہیں بڑھتا نا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ یقیناً اس بنیاد پر کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جو دولت کو ضرب دے سکے، اور وہ قدم رسک لینا ہے نا؟ بالکل، لیکن یہاں ہمیں رسک کی تعریف کو سمجھنا ہوگا۔ عام لوگ رسک کو جوئے یا لاٹری سے ملاتے ہیں، جہاں آپ پیسہ ڈالتے ہیں اور بس دعا کرتے ہیں۔ ہاں، کہ بس لاٹری لگ جائے۔ لیکن کروڑ پتی افراد کا طریقہ الگ ہے۔ وہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں، جسے کیلکولیٹڈ رسک کہتے ہیں، اور ذرائع کے اعداد و شمار اس بارے میں ایک حیران کن انکشاف کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ امیر لوگ سٹاک مارکیٹ میں بہت سرمایہ کاری کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں پبلک کارپوریشنز میں انویسٹ کرنا ان کی کامیابی کی فہرست میں انتہائی نیچے ہے۔ صرف 12% کروڑ پتی اسے اہم مانتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں تو بچپن سے اور آج کل کے انٹرنیٹ فائنینشیل گروز سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دولت بنانی ہے تو سٹاک مارکیٹ ہی بہترین راستہ ہے۔ تو یہ لوگ سٹاک مارکیٹ کو ترجیح کیوں نہیں دیتے؟ اس کا ایک لفظ میں جواب ہے کنٹرول۔ جب کوئی سٹاک مارکیٹ میں شیئرز خریدتا ہے تو اس کا کمپنی کی مینجمنٹ یا اس کے فیصلوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ صحیح، وہ بس امید پر پیسہ لگا دیتے ہیں۔ بالکل، اور ملینئرز امید پر کاروبار نہیں کرتے۔ وہ اپنا پیسہ اور اپنا مستقبل اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ خود پر، اپنی صلاحیتوں پر اور اپنے ذاتی کاروبار پر انویسٹ کرتے ہیں جسے وہ خود کنٹرول کر سکیں۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ محنت کریں گے تو 100% منافع انہیں ہی ملے گا، کسی اور کمپنی کے CEO کو نہیں۔ وہ اپنی قسمت کی باغ ڈور کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں، اور وہ بھیڑ چال کا حصہ بھی نہیں بنتے۔ وہ ان راستوں پر نہیں چلتے جہاں سب بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس پر مجھے ذرائع میں موجود مسٹر رچرڈ کی کہانی بہت متاثر کن لگی۔ انہوں نے کوئی بہت ہی فینسی یا ہائی ٹیک IT کمپنی نہیں کھولی۔ ہاں، مسٹر رچرڈ کی کہانی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے وہ بھیڑ سے الگ چلتے ہیں۔ انہوں نے پرانے اور استعمال شدہ ٹرکوں کے پرزوں یعنی یوزڈ ٹرک پارٹس کا کاروبار شروع کیا، جو کہ بظاہر کوئی بہت پرکشش فیلڈ نہیں لگتی۔ بالکل نہیں۔ زیادہ پڑھے لکھے لوگ وال سٹریٹ یا سلیکن ویلی کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن مسٹر رچرڈ نے مارکیٹ کو دیکھا کہ اس فیلڈ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، مگر چونکہ کام گلیمرس نہیں ہے اس لیے سپلائی کم ہے۔ انہوں نے ایک ایسی جگہ ڈھونڈ لی جسے باقی سب نظر انداز کر رہے تھے، اور آج وہ ایک انتہائی دولت مند انسان ہے۔ تو اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ لوگ مسٹر رچرڈ کی طرح ایسے انوکھے آئیڈیاز نکال لیتے ہیں، تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ لوگ پیدائشی طور پر جینیس ہوں گے۔ مطلب ان کا دماغ تو سپر کمپیوٹر کی طرح چلتا ہوگا جو ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ لوگ اپنے تعلیمی دور میں کلاس کے ٹاپرز رہے ہوں گے۔ یہاں اعداد و شمار ایک بہت ہی چونکا دینے والی کہانی سناتے ہیں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زیادہ تر کروڑ پتی افراد اپنے اسکول یا کالج کے دنوں میں ٹاپ سٹوڈنٹس بالکل نہیں تھے۔ اچھا؟ ہاں، ان کا کالج میں اوسط GPA 4 میں سے صرف 2.92 تھا، اور ان کے سیٹ سکورز بھی بالکل اوسط درجے کے تھے، یعنی تقریباً 1190 کے آس پاس۔ واہ! اور پھر ذرائع میں ایک خاص گروپ کا تذکرہ بھی ہے جسے 900 کلب کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 900 کلب ان کروڑ پتی افراد کا گروپ ہے جن کے سیٹ سکورز 1000 سے بھی کم، یعنی 900 کے لائن میں تھے۔ یہ وہ بچے تھے جنہیں اساتذہ نے کبھی بھی کامیاب ہونے کا امکان نہیں دیا۔ یعنی انہیں بچپن میں ہی کون ذہن کا ٹھپا لگا دیا گیا تھا؟ بالکل، بلکہ ان میں سے اکثر کو تانا سننا پڑا کہ وہ کبھی کالج کا منہ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔
یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے کسی کو کیمسٹری کے ٹیسٹ میں فیل ہونے پر کہہ دیا جائے کہ وہ زندگی میں کبھی ایک اچھا شیف نہیں بن سکتا۔ ہاں، بہت زبردست مثال ہے۔ حالانکہ ایک بہترین شیف بننے کے لیے جو عملی فن چاہیے وہ کیمسٹری کی مساواتیں رٹنے سے بہت مختلف ہیں۔ حقیقی دنیا کاغذ پر چھپے گریڈز کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو جب ان لوگوں کو ایوریج قرار دے دیا گیا تو وہ مایوس کیوں نہیں ہوئے؟ وہ اتنی بڑی کامیابیاں کیسے سمیٹ گئے؟ اس کا جواب ان کی نفسیاتی مضبوطی میں ہے۔ جب ایک انسان کو بار بار ایوریج کہا جاتا ہے تو یا تو وہ ہار مان لیتا ہے یا اسے چیلنج سمجھتا ہے۔ ان لوگوں نے دوسرا راستہ چنا۔ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لگاتار تنقید کی وجہ سے انہوں نے اپنے ذہن کے گرد ایک دفاعی تہہ بنا لی جسے مصنف نے آرمر پلیٹ کا نام دیا ہے۔ واہ، آرمر پلیٹ! ہاں، اس تہہ نے انہیں لوگوں کی باتوں اور مسترد کیے جانے کے خوف سے بے نیاز کر دیا۔ جب ایک ٹاپر پہلی بار دنیا میں ناکام ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اسے تعریف کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن یہ 900 کلب والے تو پہلے ہی اتنی بار گرے ہوتے ہیں کہ انہیں دوبارہ اٹھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ان کا اصل ہتھیار ٹیلنٹ نہیں بلکہ ان کی کنسسٹنسی ہے۔ بالکل، ان کا مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام معاشی کامیابی کے لیے بالکل غلط معیار استعمال کر رہا ہے؟ کیا ہم بچوں کو ان پیمانوں پر ناپ رہے ہیں جن کا عملی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو بات کچھ حد تک ایسی ہی ہے۔ ہمارا موجودہ نظام بنیادی طور پر صرف ایک مخصوص قسم کی ذہانت کو پرکھتا ہے جسے ماہر نفسیات رابرٹ سٹرنبرگ نے تجزیاتی ذہانت یعنی انالیٹیکل انٹیلیجنس کہا ہے۔ یعنی وہ ذہانت جو ریاضی کے سوال حل کرنے یا امتحان میں رٹا لگا کر نمبر لینے کے کام آتی ہے۔ ہاں، لیکن سٹرنبرگ کی تھیوری واضح کرتی ہے کہ حقیقی زندگی میں یہ کافی نہیں ہے۔ وہاں پریکٹیکل انٹیلیجنس یعنی عملی ذہانت اور کریٹیو انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ عملی ذہانت سے مراد وہ مہارتیں ہیں جو روزمرہ کے مسائل حل کرتی ہیں، جیسے یہ سمجھنا کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے وقت کو کہاں لگانا منافع بخش ہے، اور اپنے ارد گرد اچھے مشیروں کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ یہ تو کسی اسکول کی کتاب میں نہیں ملتا۔ بالکل نہیں، اور اس کی ایک بہت ہی شاندار مثال ذرائع میں جان پارکس کی دی گئی ہے۔ جان پارکس کالج کے دور میں ایک عام سا سی گریڈ طالب علم تھا۔ اچھا۔ ہاں، اس کے پاس کوئی غیر معمولی تعلیمی ریکارڈ نہیں تھا، لیکن آج وہ ایک انتہائی کامیاب اور کروڑ پتی انجینئرنگ کنسلٹنٹ ہے۔ تو اس نے اے گریڈ والوں کو پیچھے کیسے چھوڑا؟ یہی تو مزے کی بات ہے۔ جب اس سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ اس نے ذہین اے گریڈ طالب علموں کو پیچھے کیسے چھوڑا تو اس کا جواب بہت معنی خیز تھا۔ اس نے کہا کہ اسے کبھی ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے ایک الگ حکمت عملی اپنائی۔ وہ کیا؟ آج وہ ان تمام اے گریڈ والوں کو اپنی کمپنی میں نوکری پر رکھ لیتا ہے۔ ہاں، واہ، یہ تو کمال کی سوچ ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے کہ حساب کتاب کے لیے اسے کن لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ انہیں ہائر کر لیتا ہے۔ ہاں، لیکن کمپنی کا ویژن کیا ہوگا، کلائنٹس کے ساتھ تعلقات کیسے بنیں گے، یہ سارا کنٹرول وہ خود سنبھالتا ہے۔ یہی وہ عملی ذہانت ہے جس نے اسے لیڈر بنا دیا۔ بالکل، اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو ان کی سوچ کو نمایاں کرتا ہے۔ وہ اپنی خامیوں کو مانتے ہیں، انہیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز میں ماہر نہیں ہے۔ وہ سب کچھ خود کرنے کے بجائے ایک ایسی ٹیم بناتے ہیں جو ان کی کمزوریوں کو پورا کرے۔ صحیح۔ وہ اپنا 100% وقت صرف ان کاموں پر لگاتے ہیں جن میں وہ بہترین ہیں۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کے حقائق کو اکٹھا کریں تو ایک بہت واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ کامیابی کا سفر ان مت سے دور ہے جو ہم نے بچپن سے سن رکھی ہیں۔ دولت کا تعلق کسی جادوئی چھڑی یا پیدائشی ذہانت سے نہیں ہے۔ بالکل، اس کی بنیادیں ٹھوس عادتوں پر ہیں۔ مستقل مزاجی اور ڈسپلن کسی بھی پیدائشی ٹیلنٹ سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے مستقبل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے سوچ سمجھ کر رسک لینا اور بھیڑ سے ہٹ کر چلنا، یہی وہ راز ہیں جو ایک عام انسان کو معاشی عروج تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ وہ اصول ہیں جو کسی کی بھی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ ایمانداری کا انتخاب کرنا، محنت کرنا، ان سب کے لیے کسی مہنگی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سب ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے یہاں ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم نے کامیابی کے ان 5 بنیادی اصولوں پر تفصیل سے بات کی: ایمانداری، خود پر کنٹرول، لوگوں سے بہتر تعلقات، ایک سپورٹیو شریک حیات اور سخت محنت۔ ہاں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی انسان کی شخصیت میں ان 5 میں سے کون سی خوبی سب سے زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے اور کس پہلو کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
یہ ایک ایسا تجزیہ ہے جو سب کو ضرور کرنا چاہیے۔ خود آگاہی واقعی تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان اپنی طاقت اور کمزوری کا اندازہ لگا لیتا ہے تو راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ اور اس سیشن کا اختتام ہم ایک ایسے خیال پر کرنا چاہیں گے جو روایتی سوچ کو مکمل طور پر چیلنج کرتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اگر دنیا کے کامیاب ترین افراد اپنی دولت بنانے کے لیے قسمت یا پیدائشی ذہانت پر انحصار نہیں کرتے، اور اگر ان میں سے اکثریت تعلیمی دور میں اوسط درجے کی رہی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جن ناکامیوں اور اسکول کے کم نمبروں سے ہم ساری زندگی ڈرتے ہیں، دراصل وہی وہ بہترین تربیت گاہ ہیں جو انسان کو دنیا کے تلخیاں جھیلنے اور بڑی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہیں؟ بالکل۔ جس ناکامی کو ہم سفر کا اختتام سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہی کامیابی کی سب سے مضبوط بنیاد ہو۔ یہ واقعی ایک گہرا زاویہ ہے۔ ناکامیوں کو رکاوٹ کے بجائے ایک استاد کے طور پر دیکھنا ہی اصل میں ملینئر مائنڈ کی پہچان ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور ہمارے اس گہرے جائزے کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اگلے حصے میں ہم اس کتاب کے ایک اور انتہائی دلچسپ پہلو پر بات کریں گے۔ ہم جانیں گے ملینئر لائف سٹائل کی اصل حقیقت۔ کیا وہ واقعی اتنا خرچ کرتے ہیں جتنا ہمیں فلموں میں دکھایا جاتا ہے؟ بالکل، یہی تو ہم جانیں گے۔ کیا وہ روزمرہ زندگی میں پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں، یا پھر حقیقت اس چمک دمک سے بالکل برعکس ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک کے لیے ان ٹھوس عادتوں پر غور کرتے رہیں، کیونکہ معاشی آزادی کا راستہ آپ کے اپنے فیصلوں میں پوشیدہ ہے۔ فرض کریں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بینک اکاؤنٹ میں $1 کروڑ ہیں۔ واہ، $1 کروڑ! ہاں، مطلب وہ ایک ملٹی ملینئر ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں کہ اس نے کس برانڈ کے جوتے پہنے ہوں گے؟ کوئی بہت مہنگا برانڈ ہی ذہن میں آتا ہے، جیسے گوچی یا پراڈا۔ بالکل، یا شاید کوئی ایسا لگژری برانڈ جس کا ہم نے کبھی نام بھی نہ سنا۔ صحیح۔ لیکن کیا ہو اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس شخص نے دراصل 5 سال پرانے جوتے پہنے ہوئے، اور انہیں حال ہی میں اس نے کسی محلے کے موچی سے مرمت بھی کروایا؟ یہ سن کر تو کوئی بھی حیران رہ جائے گا۔ ایگزیکٹلی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں یا اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ان تمام خیالات کو مکمل طور پہ بدلنے والے ہیں جو ہم نے الٹرا رچ یا انتہائی امیر لوگوں کے بارے میں اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھے ہیں۔ اور یہ بات واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ دیکھیں، ہمیں ہالی ووڈ کی فلموں، ٹی وی شوز اور آج کل تو خاص طور پر سوشل میڈیا نے یہ سکھا دیا ہے کہ امیر ہونے کا مطلب صرف لگژری ہے۔ ہاں، وہ مہنگی گاڑیاں، پرائیویٹ جیٹس اور لیوش لائف سٹائل۔ بالکل، لیکن جب ہم تھامس جے اسٹینلے کی ریسرچ اور ان کی مشہور کتاب دی ملینئر مائنڈ، اس کے اصل ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہیں تو کہانی بالکل مختلف نظر آتی ہے نا؟ ہاں، بالکل مختلف۔ یہ ریسرچ ان لوگوں پر کی گئی تھی جن کی اوسط نیٹ ورتھ $9 ملین کے قریب تھی، اور ان اعداد و شمار سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اصلی دولت کا دکھاوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس دولت کو ایک آئس برگ کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب جو کچھ ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتا ہے، وہ چمکتی ہوئی گاڑیاں، مہنگے ڈنرز، وہ صرف اس برفانی تودے کا وہ چھوٹا سا ظاہری حصہ ہے جو پانی کے اوپر ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس آئس برگ کا اصل وزن، اس کی اصل طاقت تو پانی کے نیچے ہوتی ہے، جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی۔ ہم آج اسی پوشیدہ حصے پر بات کریں گے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اور جب میں بھی اس ڈیٹا کو دیکھ رہی تھی تو اس میں 2 بڑی دلچسپ کیٹیگریز تھیں، ایک انکم سٹیٹمنٹ ایفلوئنٹ اور دوسری بیلنس شیٹ ایفلوئنٹ۔ انکم سٹیٹمنٹ ایفلوئنٹ۔ اگر میں ان ناموں پر غور کروں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم روزانہ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، وہ بڑے کارپوریٹ ایگزیکٹوز اور ہائی پروفائل لوگ جو لاکھوں ڈالر کماتے تو ہیں، لیکن ان کے خرچے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں۔ کیا میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ ان پر قرضوں کا بہت بوجھ ہوتا ہے؟ آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے، لیکن اصل میں اس میں ایک اور گہری بات بھی ہے۔ بات صرف زیادہ خرچوں کی نہیں ہے، بات مائنڈ سیٹ کی ہے۔ مائنڈ سیٹ کی؟ وہ کیسے؟ یہ لوگ اپنی ساری آمدنی اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ وہ بڑے گھروں کی مورگیج دیتے ہیں اور مہنگی ترین گاڑیاں لیز پر لیتے ہیں۔ بظاہر تو وہ بہت امیر لگتے ہیں، لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کی بیلنس شیٹ دیکھیں،
یعنی ان کے اصل اثاثے اور ان پر موجود قرض، تو وہ اندر سے انتہائی کمزور ہوتے ہیں. ان کی پوری زندگی بس مہینے کی آمدنی پر چل رہی ہوتی ہے. تو یہ پہلی قسم تھی، اور دوسری قسم کیا تھی؟ دوسری طرف بیلنس شیٹ ایفلوئنٹ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کروڑ پتی ہیں. ان کا فوکس اس بات پر بالکل نہیں ہوتا کہ لوگ انہیں امیر سمجھیں. اچھا، تو ان کا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ ان کا سارا دھیان اپنی دولت کو بچانے اور اسے بڑھانے پر ہوتا ہے. اور حیران انگیز بات یہ ہے کہ اس ڈیٹا کے مطابق ان اصلی کروڑ پتیوں کی ایک بڑی اکثریت نے زندگی میں کبھی $41,000 سے زیادہ خرچ نہیں کیا. $41,000؟ واہ! مطلب آج کے دور میں تو ایک درمیانے درجے کی عام سی فیملی کار بھی اس سے مہنگی آ جاتی ہے. بالکل آ جاتی ہے. اور یہ لوگ جن کے پاس کئی ملین ڈالرز ہیں، وہ اس سے مہنگی گاڑی نہیں لیتے. یہ ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے. اور صرف یہی نہیں، میں نے ریسرچ میں یہ بھی پڑھا کہ ان کے بال کٹوانے کا اوسط خرچہ صرف $38 ہوتا ہے. $38؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ مطلب اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ شہر کے سب سے مہنگے سیلون میں جا سکتا ہے، تو وہ $38 کے ہیئر کٹ کی پرواہ کیوں کرے گا؟ کیا یہ صرف چند ڈالر بچانے کی بات ہے؟ یہیں پر ہم اکثر غلطی کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ وہ یہ سب صرف $50 یا $100 بچانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک پوری سائیکالوجی کام کر رہی ہے. کس قسم کی سائیکالوجی؟ اسے ہم سائیکولوجیکل امیونٹی کہہ سکتے ہیں. یہ لوگ معاشرے کے اس پریشر سے مکمل طور پر آزاد ہوتے ہیں جس میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. مطلب انہیں شو آف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں. انہیں اس بات کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ وہ کسی مہنگے سیلون میں جا کر یا کوئی لگژوری گاڑی چلا کر دنیا کو ثابت کریں کہ وہ کامیاب ہے. ان کی کامیابی کا احساس اندرونی ہوتا ہے. واہ! وہ جانتے ہیں کہ ان کی اصلی طاقت ان کے بینک اکاؤنٹس اور ان کی انویسٹمنٹس ہیں، نہ کہ ان کے بالوں کا سٹائل یا ان کی گاڑی کا برانڈ. اچھا، تو اصل میں انہیں بیرونی دنیا کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے. ہم اسے ایک لیک ہونے والی بالٹی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. لیک ہونے والی بالٹی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر آپ کی بالٹی میں سوراخ ہیں، یعنی آپ کے اندر دکھاوے کی اور غیر ضروری لگژری خریدنے کی طلب موجود ہے، صحیح، تو آپ اس بالٹی میں جتنا مرضی پانی ڈال لیں، جتنی مرضی آپ کی انکم بڑھ جائے، وہ بالٹی کبھی نہیں بھرے گی. پانی ان سوراخوں سے رستا رہے گا. بہت زبردست مثال ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کروڑ پتی افراد سب سے پہلے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کی بالٹی میں کوئی سوراخ نہ ہو. ایگزیکٹلی. اور اصل میں وہ صرف سوراخ بند نہیں کرتے، بلکہ وہ اس پورے ماڈرن سسٹم کا حصہ ہی نہیں بنتے جو ان کی بالٹی میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ مضبوط مائنڈ سیٹ ان میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہ دولت خود کمائی ہوتی ہے. ہاں، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں ان کے پاس لازمی کوئی وراثت یا خاندانی پیسہ ہوتا ہے. ہاں، ہم اکثر یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو شروع سے ہی امیر تھے. بالکل. یا پھر کویٔی بڑا ٹرسٹ فنڈ ہوگا جس پر وہ عیش کر رہے ہیں. لیکن میں نے وہ سٹیٹس دیکھے ہیں اور وہ واقعی حیران کن ہے. کیا کہتے ہیں سٹیٹس؟ تقریباً 61% کروڑ پتی افراد نے زندگی میں کبھی کوئی وراثت، مالی تحفہ یا کسی ٹرسٹ سے کوئی آمدنی وصول نہیں کی. واہ! 61%؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. یعنی یہ 100% سیلف میڈ ہیں. ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ الٹرا رچ ہونے کے لیے امیر خاندان میں پیدا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ڈیٹا تو اس پوری سوچ کو ہی غلط ثابت کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صفر سے شروعات کی ہے. اور ان کی اس سیلف میڈ کامیابی کے پیچھے سب سے بڑی وجہ ان کا کریڈٹ اور قرضوں کے بارے میں نظریہ ہے. وہ نظریہ کیا ہے؟ کتاب میں ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام جین ہے. اس کی کہانی اس پوری فلسفی کو سمجھنے کے لیے اتنی اہم ہے کہ اس پر ہمیں لازمی بات کرنی چاہیے. اچھا، جین کیا کرتا تھا؟ جین کا کام یہ تھا کہ وہ بڑے بینکوں اور مالیاتی اداروں سے وہ جائیدادیں، فیکٹریاں اور اثاثے خریدتا تھا جو عام لوگ قرض ادا نہ کر پانے کی وجہ سے گنوا بیٹھتے تھے. مطلب وہ ڈیفالٹ ہونے والی پراپرٹیز خریدتا تھا. بالکل. تو ایک دن جین ایک بہت بڑے بینک کے ٹاپ فلور پر بیٹھا تھا. وہ ایک انتہائی شاندار دفتر تھا اور وہاں اس بینک کا ایک سینئر کریڈٹ آفیسر بھی موجود تھا. صحیح. اس آفیسر نے جین کو شیشے کی بڑی سی کھڑکی کے پاس بلایا اور باہر شہر کا نظارہ کرنے کو کہا. یہ منظر تو ذہن میں پوری ایک تصویر بنا دیتا ہے. ایک بہت اونچی عمارت، ٹاپ فلور کا دفتر اور نیچے پورا شہر بچھا ہوا. ہاں، اب ذرا اس آفیسر کی بات پر غور کریں.
اس نے نیچے سڑکوں پر چلتی ہوئی مہنگی گاڑیوں اور ارد گرد کی شاندار عمارتوں اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ اور کیا کہا؟ اس نے جین سے ایک ایسی بات کہی جس نے جین کی زندگی بھر کی سوچ بدل دی۔ آفیسر نے کہا، دیکھو ان لوگوں کو، یہ جو نیچے شاندار گاڑیاں چلا رہے ہیں اور ان فلک بوس عمارتوں میں کام کر رہے ہیں، ان میں سے زیادہ تر چیزیں دراصل ہماری ہیں، ہم ان کے مالک ہیں۔ یہ جو لوگ صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، یہ صرف اس لیے محنت کرتے ہیں تاکہ ہمارا قرض اتار سکیں اور ہمیں مزید امیر بنا سکیں۔ واہ، یہ بات تو سیدھی دل پر لگتی ہے نا؟ اس ایک لمحے نے جین کو یہ سمجھا دیا کہ جو لوگ کریڈٹ کارڈز اور بینک کے پیسوں پر لگژری لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں، وہ دراصل ان بینکوں کے غلام ہوتے ہیں۔ واقعی یہ ایک بہت ہی گہری اور آنکھیں کھول دینے والی حقیقت ہے۔ بالکل، اصل آزادی ان مہنگی چیزوں کو خریدنے میں نہیں ہے، بلکہ اس قرض کے جال سے باہر رہنے میں ہے۔ مطلب جب ہم کسی کو ایک بہت مہنگی گاڑی میں دیکھتے ہیں جس کی قسطیں وہ ہر مہینے ادا کر رہا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ کتنا کامیاب ہے، لیکن اس بینکر کی نظر میں تو وہ شخص صرف ایک ملازم ہے جو بینک کا منافع بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہماری گاڑی اور ہمارا گھر بینک کے قرض پر ہے تو ہم اپنے لیے نہیں بلکہ بینک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے یہ خود ساختہ کروڑ پتی افراد بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ وہ کبھی اس ماڈرن غلامی کا حصہ نہ بنے، اور یہیں سے ان کے روزمرہ کے گھریلو نظام کا آغاز ہوتا ہے۔ تھامس اسٹینلے نے بتایا ہے کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو صرف ایک آرام گاہ نہیں سمجھتے۔ تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسے ایک معاشی طور پر پیداواری گھرانے یا اکنامیکلی پروڈکٹیو ہاؤس ہولڈ کے طور پر چلاتے ہیں۔ رکیے ذرا، یہاں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر یہ لوگ بینکوں کو لاکھوں ڈالر کا سود نہیں دے رہے اور انہوں نے مہنگی گاڑیاں بھی نہیں رکھی ہوئی ہیں، تو ان کا روزمرہ کا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ مطلب اگر کوئی ملینئر ہے تو اس کا گھریلو بجٹ تو پھر بھی کافی بڑا اور شانہ ہونا چاہیے نا، لیکن ڈیٹا تو کچھ اور ہی بتاتا ہے۔ ڈیٹا کیا بتاتا ہے؟ میں نے پڑھا کہ یہ لوگ سستے سٹور سے شاپنگ کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ کوپنز استعمال کرتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات کہ 70% کروڑ پتی اپنے پرانے جوتے باقاعدگی سے مرمت کرواتے ہیں۔ بالکل۔ جب ہم یہ سب سنتے ہیں تو پہلا خیال یہی آتا ہے کہ کیا یہ لوگ حد سے زیادہ کنجوس نہیں ہیں؟ مطلب زندگی بھر پیسہ کمانے کا کیا فائدہ اگر آپ نے پرانے جوتے ہی مرمت کروانے؟ یہ بہت ہی قدرتی سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے، لیکن یہاں ہمیں کنجوسی اور وسائل کے بہترین استعمال، جسے ہم ریسورس ایلوکیشن کہتے ہیں، اس کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا، تو یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، کنجوسی یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں لیکن آپ پیسے بچانے کے لیے سب سے سستی اور گھٹیا چیز خریدیں جو جلد خراب ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن یہ کروڑ پتی ایسا نہیں کرتے، یہ کوالٹی اور معیار پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ جوتوں کی ہی مثال لے لیں، یہ لوگ سستے اور غیر معیاری جوتوں کے 10 جوڑے خریدنے کے بجائے ایک ہی مرتبہ اعلیٰ معیار کے مہنگے اور مضبوط جوتے خریدیں گے جو برسوں چل سکیں۔ اب سمجھ آیا۔ اور چونکہ ان جوتوں کی ساخت بہت مضبوط ہوتی ہے، اس لیے جب وہ تھوڑے پرانے ہوتے ہیں تو انہیں آسانی سے کسی اچھے موچی سے مرمت کروایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ سستی چیز بار بار خریدنا دراصل بے وقوفی ہے، یعنی کنجوسی یہ ہے کہ انسان گھٹیا چیز لے کر بار بار پیسے ضائع کرے، اور دانش مندی یہ ہے کہ ایک بار معیاری چیز لے کر اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ بالکل، تاکہ وہ لمبا عرصہ چلے۔ یہ واقعی ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے، اور یہی اصول وہ اپنے گھر کے فرنیچر پر بھی لاگو کرتے ہیں۔ فرنیچر پر بھی؟ ہاں، آج کل جس طرح کا تھرو اوے کلچر بن چکا ہے، لوگ ہر 2 سال بعد نیا فرنیچر لے آتے ہیں، لیکن ڈیٹا کے مطابق 48% کروڑ پتی نیا فرنیچر خریدنے کے بجائے پرانے کو ٹھیک کرواتے ہوں گے۔ ہاں، وہ اپنے پرانے فرنیچر کو پالش اور ری اپہولسٹر کرواتے ہیں۔ وہ آج کل مارکیٹ میں ملنے والا وہ سستی لکڑی کا فرنیچر نہیں خریدتے جس کی عمر بمشکل 2-3 سال ہوتی ہے۔ تو پھر وہ کیسا فرنیچر پسند کرتے ہیں؟ وہ پرانے وقتوں کا مضبوط روایتی فرنیچر پسند کرتے ہیں جو 1940 یا 50 کی دہائی کا بنا ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس معیاری فرنیچر کی ویلیو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی، بلکہ بڑھ جاتی ہوگی کیونکہ وہ اینٹیک بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔
نیا سستا فرنیچر خریدتے ہی اپنی قیمت کھو دیتا ہے، جبکہ ان کی خریدی گئی چیزیں ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں۔ ان کا ذہن ہر اس چیز پر پیسہ لگانے سے کتراتا ہے جس کی ویلیو نے وقت کے ساتھ کم ہو کر صفر ہو جانا ہے۔ اب یہ بات پوری طرح سمجھ آ رہی ہے، یعنی ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پیسہ وہاں خرچ کرو جہاں سے ویلیو ملے۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی تو پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر ایک انسان کا سارا فوکس اس بات پر ہے کہ پیسہ کیسے بچانا ہے، کوپنز کہاں سے ملیں گے، جوتے کس سے ٹھیک کروانے ہیں، تو کیا ان لوگوں کی زندگی میں کوئی تفریح بھی ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ کیونکہ آج کل کے ہسل کلچر میں تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو دن رات، ہفتے کے 7 دن صرف کام اور پیسے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ورکہولک ہوتے ہیں؟ یہ شاید اس پوری ریسرچ کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، اور اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ در حقیقت ان کی زندگی کا توازن یا بیلنس لائف عام لوگوں سے کئی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ تجربے کا ذکر ہے۔ ریسرچرز نے ان کروڑ پتیوں کی ایک 30 دن کی ڈائری کا تجزیہ کیا تاکہ دیکھا جا سکے کہ یہ لوگ اپنا روزمرہ کا وقت کیسے گزارتے ہیں۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ یہ سارا دن میٹنگز کرتے ہوں گے، ہے نا؟ ہاں، یا فون پر بزنس ڈیلز کر رہے ہوں گے، لیکن جو نتائج سامنے آئے وہ اس نانہاد ہسل کلچر کے بالکل الٹ تھے۔ تو ان کی ڈائری میں کیا نکلا؟ کیا وہ واقعی سارا وقت بورڈ رومز میں نہیں گزارتے؟ بالکل نہیں۔ ان کی ڈائری کے مطابق 93% افراد اپنا زیادہ تر وقت اپنے بچوں اور پوتوں نواسوں کے ساتھ گزارتے پائے گئے۔ واہ، 93%! اور 88% باقاعدگی سے اپنے قریبی دوستوں کی دعوتیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی فیملی اور سماجی زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ مطلب وہ فیملی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ان کی زندگی کا ایک بہت ہی سادہ سا اصول ہے کہ بیسٹ تھنگز ان لائف آر فری، یعنی زندگی کی بہترین اور حقیقی خوشیاں وہ ہیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یا جن پر بہت کم خرچ آتا ہے۔ ہاں، کسی مہنگے کسینوں میں جوئے پہ لاکھوں لٹانے کے بجائے وہ کسی پارک میں اپنے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھنا یا شام کو اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تو اس عام تاثر کے بالکل برعکس ہے جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے۔ مطلب ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ کامیاب ہونا ہے تو فیملی کو، دوستوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ لیکن اگر وہ اتنا وقت فیملی کو دے رہے ہیں تو کام کیسے چلتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ پھر وہ اتنے کامیاب کیسے ہو گئے؟ راز ان کے گھنٹوں میں نہیں، ان کے فوکس میں ہے۔ فوکس میں پروڈکٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ یہ کروڑ پتی افراد جب کام کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پر 100% اسی کام پر فوکس کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کا کام ختم ہوتا ہے وہ سوئچ آف کر دیتے ہیں۔ اور پھر ان کا سارا وقت ان کی فیملی کے لیے ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ وہ کام اور ذاتی زندگی کو مکس نہیں کرتے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی یہ سماجی زندگی، یہ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا، یہ صرف تفریح نہیں ہے۔ تو اور کیا ہے؟ یہ ان کے بزنس اور کامیابی میں بھی ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ لوگ اپنے نیٹ ورک کو بہت سمارٹ طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ رکیں، یہاں مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے۔ کیسا شک؟ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب وہ اپنے دوستوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو وہاں بھی ان کا کوئی بزنس کا مقصد چھپا ہوتا ہے؟ میں اسے کوئی لالچ والی حکمت عملی تو نہیں کہوں گی، بلکہ اسے ہم سمارٹ نیٹ ورکنگ کہہ سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ باقاعدگی سے فلاحی کاموں میں، چیریٹی کے ایونٹس میں اور مختلف تجارتی تنظیموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اچھا۔ جب ایک انسان کسی نیک مقصد کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر رہا ہوتا ہے تو وہاں موجود دوسرے بااثر لوگ اسے ایک ایماندار اور محنتی شخص کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اوہ، اب میں سمجھ رہا ہوں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کے لیے آپ کو مہنگے سوٹ پہن کر ان خاص ایونٹس میں جانا پڑتا ہے جہاں سب بزنس کارڈز بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو کہ ایک بہت ہی مصنوعی سا ماحول ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ان مصنوعی ایونٹس کے بجائے فلاحی کاموں کے دوران ہی اپنے تعلقات بنا لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ مل کر ایک فنڈ ریزنگ مہم چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے درمیان ایک قدرتی اعتماد یا ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح، کیونکہ آپ ایک دوسرے کی نیت کو سمجھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر جب ان میں سے کسی کو بزنس میں ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی اجنبی کو ڈھونڈنے کے بجائے اسی شخص سے رابطہ کرتا ہے جس کے ساتھ اس نے چیریٹی میں کام کیا ہو۔ اور یہیں سے ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ ہوتی ہیں۔
مطلب نئے کلائنٹس، پارٹنرشپس اور بزنس؟ بالکل، یہ ایک خاموش لیکن انتہائی طاقتور نیٹ ورکنگ ہے جس کی بنیاد باہمی اعتماد پر ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست انسائٹ ہے۔ ہم نے آج جتنی بھی باتیں کی ہیں، اگر ہم ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کریں اور اس پورے ڈیپ ڈائیو کا نچوڑ نکالیں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم اس ساری ریسرچ سے 3 بڑے سبق نکال سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا تو یہی کہ اصل امیری دکھاوے اور لگژری میں نہیں بلکہ سادہ زندگی میں ہے۔ بالکل۔ دوسرا سبق یہ کہ پیسے کا اصل مقصد دکھاوا نہیں ہے۔ پیسہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم مہنگی چیزیں خرید کر دنیا کو متاثر کریں، پیسہ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ویلتھ بلڈ کرتے ہیں، شو آف نہیں کرتے۔ اور تیسرا سبق جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ ایک بیلنسڈ لائف یعنی متوازن زندگی ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کے پاس لاکھوں ڈالرز ہیں لیکن فیملی کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ دولت کسی کام کی نہیں۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ویک اپ کال ہے۔ جب ہم سوشل میڈیا پر وہ پرائیویٹ جیٹس اور مہنگے برانڈز دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہدف یہی سب حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ بالکل۔ الٹرا رچ لوگوں کا اصل سیکرٹ مہنگی چیزیں جمع کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی واقعی وہ کروڑ پتی ذہنیت یا ملینئر مائنڈ سیٹ اپنانا چاہتا ہے تو اس کی شروعات آج سے ہی اپنی سوچ بدلنے سے کرنی ہوگی۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ دولت پہلے دماغ میں بنتی ہے اور پھر حقیقت میں۔ بالکل۔ ہمیں پیسے کو نئی اور مہنگی چیزیں خریدنے کا ذریعہ سمجھنے کے بجائے اسے اپنی آزادی اور اپنا وقت خریدنے کا ذریعہ سمجھنا ہوگا۔ یہ وہ ٹول ہے جو ہمیں بینکوں کی اندیکھی غلامی سے آزاد کروا سکتا ہے۔ 100% درست بات ہے۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو کے اختتام پر ہم سب کو خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیسے کو دکھاوے کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا ہم واقعی پیسے کو ایک ایسے اوزار کے طور پر دیکھ رہے ہیں جس سے ہم اپنا آنے والا کل محفوظ بنا سکیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔